دوستو سبسکرائب کیجئے دین اسلام چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ جب بھی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو اور ملاقات کے آداب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کسی سے آپ ملیں تو کس انداز سے ملاقات کرنا ہے اور کس طرح سے گفتگو کرنا ہے، وہ سماعت کریں۔ عزیزوں، قریبوں، رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں اور عورتوں کو اپنی سہیلیوں سے ملاقات کے وقت چہرہ سے خوش دلی اور مسرت ظاہر کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ملاقات کے وقت سب سے پہلے جو کلمہ منہ سے نکلے وہ محبت اور امن و سلامتی کا پیغام ہو، یعنی سلام کرے۔ یہ ذکر و عبادت بھی ہے اور دعا و خیر خواہی کا کلمہ بھی۔ جس کو سلام کیا جائے اس پر اخلاقاً فرض ہے کہ سلام کا جواب دے۔ آنے والا اگر محبوب و محترم اور دینی عظمت و شخصیت والا ہو تو اسے آتے دیکھ کر جوش محبت اور جوش عقیدت میں کھڑا ہو جانا بھی کمال ادب ہے۔ اس قسم کے موقع پر خوش آمدید کے الفاظ مثلا مرحبا کہنے کی بھی مثال شریعت کے اندر موجود ہے۔ پھر اس سے ان سے بھی بڑھتا ہے، محبتیں بھی بڑھتی ہیں۔ ملاقات یا کسی اور کام کے لیے کسی کے گھر میں جانے کے لیے مالک کے گھر سے اجازت لینا بھی ضروری ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان بعض اوقات میں ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں دوسروں سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ خود اپنے گھر کے اندر بھی سلام کر کے اندر جانا چاہیے۔ اس سے برکت کے علاوہ یہ فائدہ ہوگا کہ اگر گھر میں عورتیں بے تکلفی کی حالت میں ہوں گی یا اور کوئی ایسی ہی بات ہوگی تو گھر والے ہوشیار ہو جائیں گے۔ ملاقات کے وقت یا آتے جاتے ایسے جملے نہ کہیں جن میں کوئی طعن چھپا ہو یا کسی کی توہین ہو رہی ہو۔ عورتوں کو جب نامحرم مردوں سے گفتگو کی ضرورت پیش ہی آ جائے تو بات میں اور لہجہ میں ایسی نزاکت نہ ہو کہ سننے والے کے جذبات میں اشتعال پیدا ہو اور اس کے دل میں برے خیالات آئیں۔ گفتگو بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت اطمینان سے اور نرمی سے کرنی چاہیے۔ اس سے بڑے فتنوں کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ زبان کو توڑ مروڑ کر کے چبا چبا کر خواہ مخواہ بڑھا چڑھا کر باتیں کرنا انسان کے وقار کو بھی ختم کرتا ہے اور بعض اوقات تکلیف دہ بھی بن جاتا ہے۔ اپنی کہہ جانا دوسروں کی نہ سننا خود بینی بھی ہے اور تھوڑ دلی بھی۔ دوسرا اگر اس کے سامنے اس کی تعریف کرے تو اسے اللہ کا فضل جانے اور شکر بجا لائے تاکہ دل میں کبر نخوت پیدا نہ ہو، یعنی گھمنڈ غرور پیدا نہ ہو جائے۔ اور اگر اس کے خلاف باتیں ہوں یا وہ بد کلامی سے پیش آئیں یا ناپسندیدہ حرکتیں کریں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور اسی کی مدد چاہے اور پناہ مانگے اور استغفار کرے کہ نہ معلوم کس گناہ کی پاداش میں ایسا سامنا آیا۔ فضول باتوں سے پرہیز کرنا وقار کی نشانی ہے اور بے موقع چیخ کر باتیں کرنا حماقت یعنی بے وقوفی کی دلیل ہے۔ لہذا بات کی جائے تو آہستگی سے اور بضرورت۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس چیز سے اسے مطلب نہ ہو اسے چھوڑ دے۔ ان چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان کو شریعت اسلامیہ کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔